عظیم مفکر محمد رشید رضا نے یہ کہا تھا کہ ایک جاہل قوم کے لیے انقلاب لانے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اندھے کو راستہ روشن کر کے دینے کے لیے اپنے جسم کو آگ لگانے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو اور اپنے آپ کے پیاروں کو ہر طرح سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ایک دو مثالیں دے کے مختصر سی بات عرض کرنے لگا ہوں، اور بات بڑی توجہ اور دھیان سے سننے کی ہے۔ جب چی گویرا کو اس کے ٹھکانے سے گرفتار کیا گیا اور بتایا گیا کہ تمہیں جو ہے تمہاری نشاندہی کرنے والا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا ہے، کسی نے حیرت سے اس چرواہے سے پوچھا کہ تم نے اس شخص کو کیسے بیچا جو ساری زندگی تمہارے حقوق کے لیے لڑتا رہا؟ تو اس چرواہے کا جواب بڑا عجیب تھا۔ چرواہا کہہ لیجئے یا عثمان بزار کہہ لیجئے، اس کا جواب بڑا پیارا تھا، بڑا دلچسپ جواب تھا، جو آج کل میری قوم یوتھ کا عموماً ہوتا ہے۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ اس کی دشمن سے جنگ نے میری بکریوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے جو ہے اس کو جو دشمن کے سامنے بیچ دیا۔ مصر کے عظیم قائد محمد کریم نپولین نے ان کو پکڑا، گرفتار کیا۔ یہ محمد کریم وہ ہے جنہوں نے فرانسیسی لشکر کی بڑی جرت اور بہادری سے مزاحمت کی اور ان کے خلاف ڈٹا رہا، لیکن بالآخر گرفتار ہوا اور نپولین کی طرف سے محمد کریم کو سزائے موت سنا دی گئی، جیسے عراق میں صدام حسین کو سزائے موت سنائی گئی۔ بات کو غور سے سننا، بس یہی میری باتوں کے اندر ہی بات ہے، میں تھوڑی سی آگے وضاحت کروں گا، بات ختم کر دوں گا۔ نپولین نے محمد کریم کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں جس نے اپنے وطن کا انتہائی بہادری اور جرت سے دفاع کیا۔ اور پھر کہنے لگا نپولین کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں ایک ایسے شخص کو مار ڈالوں یا قتل کر دوں جو اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے لڑتا رہا، لوگ مجھے کہیں کہ یہ ہیروز کو مارنے والا، ہیرو کو قتل کرنے والا ہے۔ اس لیے نپولین نے کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم مجھے 10,000 سونے کے سکے ادا کر دو جو میرے قتل ہونے والے سپاہیوں کا معاوضہ ہو جائے۔ محمد کریم فرمانے لگے کہ میرے پاس 10,000 تو نہیں ہے، ہاں البتہ جو میرے تاجر ہیں ان کے ذمہ میرے 100,000 سکے ہیں جو میں نے تاجروں سے لینے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ اس کو لے جاؤ، محمد کریم کو لے جاؤ، یہ تاجروں سے پیسے لے آئے، میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں۔ محمد کریم ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تاجروں کے پاس پہنچے جن کے لیے اس نے اپنی جان کی بازی لگائی، ان تاجروں کے پاس پہنچے۔ اب اس وقت کے تاجر کہہ لیجئے، آج کے سیاستدان کہہ لیجئے، مختلف پارٹیوں کے لیڈرز کہہ لیجئے، یا وہ چمچے چرخے، وہ پلے، وہ سارے ہی کتورے جو بوں بوں کرتے ہیں، کچھ باہر بھاگ گئے، کچھ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، ان کے لیے، ان کے دفاع کے لیے محمد کریم لڑتا رہا۔
تاجروں نے کہا کہ ہم تو کوئی پیسہ نہیں دیتے، تمہاری وجہ سے تو ہمارا کاروبار تباہ ہو۔ یہ اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے اور تاجر الٹا ان پہ جو ہے شکوہ کر رہے کہ اسکندریہ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے وطن کے سپاہ، میرے وطن کے فوجی، خدا قسم میں کل ایک دیکھ رہا تھا، ایک کلپ نظر سے گزرا تو یہاں بیٹھے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ افغان بارڈر پہ برف باری کے اندر 5-5 فٹ کی برف کے اوپر چلتے ہوئے میرے سپاہی اپنے وطن کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں اور 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں برف باری کے اندر۔ کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے کہ جب وہ اندر سے مخبری کریں گے، اس کو بتا، اس کو بتا، راز دیں گے، کوئی راز بیچنے والا، وہ میر جعفر، کوئی میر صادق، سب اکٹھے ہوئے ہوئے یہاں، اللہ تللے، پتہ نہیں کون کہاں سے کیا۔ اب مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں، یہاں بہتر جانتے ہیں۔ ملک کو لا کے بربادی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ اگر آج اللہ نے ہمیں ایسی قیادت، عسکری قیادت دی ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر سرخرو ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسی قیادت ہمیں مرحمت فرمائی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پاکستان کو ایک بلند مقام پہ کھڑا کر دیا ہے۔ ایک ایسی قیادت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی سپاہ کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسی سپاہ دی ہے، ایسی عسکری قیادت دی ہے، ایسی فضائیہ افواج دی ہیں، ایسی بحری فوج دی ہے، ایسی آرمی دی ہے کہ جو ہمارے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے الحمدللہ پہنچ چکے ہیں اور جو ایران کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے برادر ملک بنگلہ دیش کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اور بہت ڈھیل اور بہت نرمی کے ساتھ اور بہت کمپرومائز انداز میں افغانستان والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ایسی قیادت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے جن پہ عرب ممالک نے ایک عرصے کے بعد، یا یوں کہہ لیے کہ نصف صدی کے بعد، عرب کنٹری نے جن پہ اعتماد کیا ہے، ترکیہ نے جن پہ اعتماد کیا ہے، اور ایک ایسی قیادت کے جس سے اب جو ہے یہ سارے یورپی یونین اور یورپی ممالک اور یورپی لیڈر، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بڑا بھیڑیا کہلانے والا ٹرمپ تک کانپ رہا ہے۔ اور ایسی قیادت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے کہ جس کی وجہ سے اب انڈیا جیسے ایک ریچھ کو جو ہے وہ نتھ ڈلی ہوئی ہے اور وہ بات کرنے کی سکت نہیں اس کے اندر، اور اس کو کچھ کہنے کو ملتا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی عظیم قیادت عطا فرمائی ہے، تو میرے بھائیوں ان کی قدر کریں، میر جعفر، میر صادق نہ بنے، اور اپنی افواج کو کسی بھی طور اندر باہر سے کمزور نہ ہونے دیں۔ اپنی افواج پاکستان کے دست و بازو بنے، ان کی طاقت قوت بنے، دامے درمے سخنے، صحافی اپنے مقام پہ، سیاستدان اپنے مقام پہ، مفکر اپنے مقام پہ، استاد اپنے مقام پہ، تاجر اپنے مقام پہ، ہر ایک اپنے مقام کو، اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہوئے اپنی فوج و سپاہ کا دست و بازو بنے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے وطن عزیز ملک پاکستان کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری وجہ سے حرمین شریفین کی اللہ تعالیٰ جل شانہ حفاظت فرمائے، اور ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ قبلہ اول بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمائے، جو انشاءاللہ ان قریب ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا، ہمارے ملک عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔